اب فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں شیلا سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا، لہٰذا میں نے ذہنی یکسوئی ختم کرتے ہوئے شیلا کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ میری آنکھوں کے تلسم سے نجات پاتے ہی شیلا کرسی پر بیٹھے بیٹھے نڈال سے انداز میں ایک طرف ڈھلک سی گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ مس شیلا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی جو خشک ہو رہے تھے۔ اب تم چاہو تو جا سکتی ہو، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اچھا خاصا وقت گزار لیا۔ شیلا نے کرسی سے اٹھنا چاہا مگر نہیں اٹھ سکی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ پانی، وہ بمشکل بول سکی۔ اوہ ضرور، میں نے اٹھ کر اسے پانی پلایا تو اس کی حالت کچھ سنبھلی اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، پھر وہ کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کی چال میں خفیہ سی ڈگمگاہٹ تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے پی رکھی ہو۔ اس کی رخصت کے بعد بھی میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھا رہا۔ میں اب خود کو بڑا توانا محسوس کر رہا تھا۔ میری دانست میں اب وہ زمانے لگ چکے تھے جب میں ایک بے بس تنکے کی طرح حالات کے دھارے پر بہتا رہا تھا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ حالات کو اپنے تابع کر سکوں۔ اب رینوکا دیوی کا جادو مجھ پر نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے اس جال کے ٹکڑے آزاد کر دیے تھے جس میں اس نے مجھے جکڑا تھا، اور اب تو مجھے یہ فکر کرنا تھی کہ اس پر اپنا جال کس طرح پھینکوں۔ میں اس سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی چکرا رہی تھی کہ میں نے اب تک رینوکا دیوی کی آواز کیوں نہیں سنی؟ جبکہ میں وہ انگوٹھی اتار کر پھینک چکا تھا تو رینوکا کی آواز سنائی دینا ہی چاہیے تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلسل ناکامیوں کے بعد رینوکا دیوی نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوششیں ترک ہی کر دی ہوں؟ اب میں آفاق سے بھی گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا اور اسے فون کرنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت وائرلیس پر اشارہ موصول ہوا۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں وائرلیس پر کسی سے بات کرتا۔ رابطہ قائم ہونے پر میں نے ایک مردانہ آواز سنی۔ ہیلو سنگم، RSC کالنگ۔ RSC سے مراد رینوکا شپنگ کارپوریشن تھی۔ میں نے جواب میں کہا، میں سنگم سے چیف ریڈیو آفیسر بول رہا ہوں، میں نے دیوناتھ کی آواز میں کہا۔ رینوکا دیوی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ بات کروائیے، میں نے جواب تو دے دیا لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی میں نے بہت عرصے بعد رینوکا دیوی کی آواز سنی۔ ہیلو دیوناتھ۔ جی میڈم، کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اس جواب پر تم لوگوں کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ رینوکا دیوی کی آواز سے غصہ جھانک رہا تھا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میڈم، میں نے ایسی کانپتی ہوئی آواز میں کہا جیسے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ اگر شیلا اسے اپنے جال میں نہیں لا پا رہی ہے تو چیف سٹیورٹ گوبن سے کہو کہ ونود کو زہر دے دے۔ لیکن زہر کہاں سے آئے گا میڈم؟ ڈاکٹر نہال سنگھ کے میڈیکل باکس سے یا دواؤں کے سٹاک سے چوری کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر میڈم، میں نے کہا، میں آپ کی ہدایت گوبن تک پہنچا دوں گا۔ یہ ہدایت نہیں، حکم ہے جس کی تعمیل جلد از جلد ہونا چاہیے۔ رینوکا کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ بہت بہتر میڈم۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اور میں وائرلیس کو ایسی زہریلی نظروں سے دیکھتا رہ گیا جیسے رینوکا دیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کچھ دیر بعد کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ریڈیو روم سے نکل کر دروازے کو لاک کر دیا۔ برڈز پر اس وقت کوارٹر ماسٹر اور کیپٹن کے نائبین میں سے کرشن کی ڈیوٹی تھی۔ بمل کرشن جو رینوکا دیوی کے خادموں میں سے ایک تھا۔ یہ بات مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھی کہ بمل کرشن رینوکا دیوی کے خادموں میں سے تھا، کیونکہ صرف اسی کی ڈیوٹی کے اوقات میں شیلا ریڈیو روم میں آ سکتی تھی۔ میں یہ بات پہلے اس لیے نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس وقت تک جہاز کے قوانین مجھے ازبر نہیں ہو سکے تھے۔ رہ گیا کوارٹر ماسٹر، تو وہ بیچارہ سیکنڈ افسر سے یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس نے شیلا کو ریڈیو روم میں کیوں جانے دیا۔ اس وقت بمل کرشن کے چہرے سے کچھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ ممکن ہے شیلا نے جاتے جاتے اسے اشارے سے کچھ بتا دیا ہو۔ خود بمل کرشن نے شیلا کی حالت سے یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں ایسا بن گیا جیسے بمل کرشن کے چہرے سے کسی بات کا اندازہ نہ لگا سکا ہوں۔ میں ان دونوں کو ہیلو ہائی کہہ کر برڈز کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر میں نے آفاق کو فون کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اسے تمام حالات سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، لیکن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ ابھی مصروف ہے اور 1 گھنٹے بعد ہی مجھ سے ملنے آ سکے گا۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں 1 گھنٹے بعد بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے لفظ بے چینی پر زور دے کر یہ واضح کیا کہ ملاقات کسی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ میں نے شب خوابی کا لباس پہنا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں خاصی تکان محسوس کر رہا تھا، مگر اس تکان کے باوجود میرا ذہن خیالات کی اماجگاہ بنا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رینوکا دیوی میری وجہ سے شدید الجھن کا شکار ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں سنگم میں کیوں ہوں۔ اگر میرا مقصد صرف سیلون جانا ہوتا تو میں کسی اور جہاز پر بھی سفر کر سکتا تھا۔ آخر سنگم ہی کیوں؟ اس سوال نے رینوکا دیوی کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہوں گی۔
کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میرے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آفاق، جواب ملا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس کے اندر آنے کے بعد پھر بند کر لیا۔ میں بہت عجلت میں اپنا کام ختم کر کے آیا ہوں، آفاق نے کہا۔ آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ حالات بڑی عجیب صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یعنی؟ ہم کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ اس جہاز کے عملے میں ہمارے آدمیوں کی تعداد 1/3 ہے۔ ہاں، یعنی 2/3 آدمی رینوکا کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس شپنگ کارپوریشن کی مالک ہے، لیکن وہ سب رینوکا کے حلقہ اثر کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون کون؟ آفاق نے چونک کر پوچھا۔ سیکنڈ انجینئر شیلا، کیپٹن کا ایک نائب یعنی سیکنڈ آفیسر بمل کرشن، اور ایک چیف سٹیورڈ جس کا نام گوبند ہے۔ اوہ! آفاق نے مجھے تشویش کی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اب میں نے آفاق کو شروع سے آخر تک تمام واقعات بتا دیے۔ آفاق سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں چپ ہو گیا تو بھی وہ فوراً کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آپ چونکہ اب واحد ریڈیو آفیسر ہیں، اس لیے حالات کو ابھی ہم اپنے قابو سے باہر نہیں سمجھ سکتے۔ شیلا، بمل کرشن یا گوبند کسی طرح بھی رینوکا دیوی کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کر سکتے کہ دیوناتھ ہمارا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا۔ شیلا ایک پرکشش لڑکی ہے، آفاق نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی طرح کیپٹن کو اپنے دامے فریب میں لا کر اس سے ریڈیو روم کی چابی حاصل کر لے؟ اس کا خیال تم ہی رکھ سکتے ہو۔ تم اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دو کہ وہ شیلا کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور تمہیں برابر اس کی رپورٹ دیتے رہیں۔ یہی کرنا پڑے گا، آفاق نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے میں نے صرف ایک امکانی بات کہی تھی۔ جہاں تک مجھے کیپٹن کے بارے میں علم ہے وہ بڑے پختہ کردار کا مالک ہے۔ بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ آپ بھی گوبند کی طرف سے بہت چکنا رہیں۔ کھانا اپنے کیبن میں منگوانے کی بجائے میس میں ہی کھایا کریں۔ سٹیورڈ سے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اپنے کیبن میں نہ منگوائیں۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، تو اب میں چلتا ہوں۔ یہ بات میں نے کہی بھی کب تھی؟ مجھے نہیں معلوم کہ عملے میں اس کے حلقہ اثر کے کتنے آدمی ہیں۔ یہ تو بس اچانک ہی معلوم ہو گیا کہ دیوناتھ اس کے حلقہ اثر کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ 3 افراد اور بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیپٹن اس الجھن کا شکار ہو گیا ہوگا کہ دیوناتھ پر فالج کا یہ حملہ اچانک کیسے ہو گیا۔ شیلا اس کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے کہ میں کوئی بات چھپا رہا ہوں۔ آفاق نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ کیوں نہ شیلا کو ہی ختم کر دیا جائے؟ میں بولا۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے جہاز پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی، بہت سنسنی پھیلے گی، جبکہ ہمیں کل 10 بجے تک حالات کو پرسکون رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں جہاز کے رخ میں تبدیلی کرنا ہے، اس لیے ڈائریکٹ ایکشن لینا ہی ہوں گے، آفاق نے کہا۔ اس کے بعد ہمیں سنسنی خیز حالات سے مقابلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں گزارنا ہوگا۔ تیسرے پہر تک ہم اپنی منزل پر ہوں گے۔ بہرحال، میں نے شانے اچکا کر کہا، پرنسس تارا نے تمہیں اس آپریشن کا انچارج مقرر کیا ہے، لہٰذا تم جانو کہ کیا کرنا ہے۔ میں کل صبح تک حالات کو پرسکون رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں فی الحال کوئی شدید قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد آفاق میرے کیبن سے چلا گیا۔ رات کا کھانا میں نے میس میں کھایا۔ گوبند، شیلا اور بمل کرشن وہاں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنا کھانا کیبن ہی میں منگوا لیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایک ہی کیبن میں ہوں۔ شیلا نے اس کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ شاید اب وہ یہی مشورہ کر رہے ہوں کہ ان حالات میں اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد میں ڈاکٹر کاچار کے کیبن میں چلا گیا۔ میں ان کو بھی تمام حالات سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے علم ہوا کہ انہیں آفاق سے ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ تمہارا اس انگوٹھی کو پھینک دینا کچھ مناسب نہیں ہوا، ڈاکٹر کاچار نے پرتفکر لہجے میں کہا، مگر ان حالات میں اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ان حالات میں مجھے کچھ مشورہ دینا چاہیں گے؟ آفاق کا یہ خیال درست ہے کہ ہمیں کل صبح تک حالات کو سنسنی خیز ہونے سے بچانا چاہیے۔ میں کچھ دیر ڈاکٹر کاچار کے ساتھ وقت گزار کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ ہمارے مابین کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر میں نے پھر شبابی کا لباس پہنا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ پریشان کن خیالات میرے ذہن کو گھیرے ہوئے تھے اور میں ان کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلد سے جلد سو جاؤں۔ ابھی مجھے یہ کوشش کرتے ہوئے 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے تیز سانس لی ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر مجھے فوراً ہی رینوکا دیوی کا خیال آ گیا۔ سانس لینے کی وہ آواز اسی کی ہو سکتی تھی۔ اس نے میرے ذہن سے رابطہ قائم کر ہی لیا تھا۔ کیا احوال ہے عظیم رینوکا؟ میں نے اپنے ذہن ہی میں بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ خوب، بہت جلد پہچان گئے۔ رینوکا بھی ہنسی تھی۔ تمہیں نہیں پہچانوں گا تو پھر کسے پہچانوں گا؟ میں نے طنز کیا۔ ویسے اس مرتبہ بہت دن بعد مخاطب ہو رہی ہو، ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے بس ہو گئی ہو؟ میرا انداز بڑا زہریلا تھا۔ رینوکا کبھی بے بس نہیں ہوتی، جبھی آج میں تمہارے جال سے نکل چکا ہوں۔
خام خیالی ہے تمہاری، بس میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم سنگم پر کیوں سفر کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم جان چکی ہوگی کہ میں سنگم کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا لگا کر کہا۔ میں نے یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ رینوکا ویسے بھی میرے ذہن کو پڑھ کر اس بات سے آگاہ ہو جاتی، اور یہ بات کہہ کے میں نے حقیقت کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ سنگم کو اغوا؟ رینوکا نے کہا لگایا۔ اچھا مذاق کر رہے ہو تم، وقت آنے پر تم کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تم ایک بار پھر خود کو میری مٹھی میں جکڑا ہوا پاؤ گے، اور اس مرتبہ میں تم کو بہت کڑی سزا دوں گی۔ اب ان تمام باتوں کو بھول جاؤ رینوکا۔ شاید تمہیں اپنی فوق البشر طاقتوں پر بڑا ناز ہو گیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، تمہارا یہ ناز بہت جلد خاک میں مل جائے گا، رینوکا نے کہا۔ فی الحال تو میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جہاز پر اس وقت تمہارے مددگار کون کون ہیں۔ فی الحال میرے علم میں صرف 2 ہی آدمی ہیں، اسٹور کیپر آفاق اور ڈاکٹر کا چار۔ مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ رینوکا میرے ذہن کو پڑھ ہی لیتی۔ اوہ، رینوکا چونکی۔ ڈاکٹر کا چار بھی جہاز پر موجود ہے؟ ویسے مجھے اس کا شبہ تھا، اور اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تم نے مذاق نہیں کیا، تم لوگوں نے واقعی سنگم کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تم اسے اپنے جزیرے پر لے جانا چاہتے ہوگے۔ اچھا، شب بخیر۔ رینوکا دیوی نے اچانک ہی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ غالباً حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر کوئی ایسا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہتی ہوگی کہ سنگم کو اغوا نہ کیا جا سکے۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ میں جس بات کو رینوکا سے چھپانا چاہتا تھا وہ بات رینوکا نے سمجھ ہی لی تھی۔ میں نے فوراً آفاق کو ٹیلی فون کر کے اسے نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ بھی کسی غیر متوقع مزاحمت کے لیے تیار ہو جائے۔ میں سونا چاہتا تھا لیکن اب نیند میری آنکھوں سے اتر چکی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ رینوکا دیوی کے وسائل بے پناہ ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ مجھے ہائیڈروجن بم سے زیادہ مہلک اور تباہ کن محسوس ہو رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں کپڑے تبدیل کر کے ڈاکٹر کا چار سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر کا چار غنودگی کے عالم میں تھا۔ جب میں اس کے کیبن میں پہنچا، اس نے دروازہ کھولا تھا تو اس کی پلکیں نیند سے جھکی پڑ رہی تھی۔ غضب ہو گیا ڈاکٹر، میں اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جب میری طرف مڑا تو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ میری گھبراہٹ نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ کیا ہوا ونود ڈیئر؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے رینوکا دیوی نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیا تھا۔ اوہ، ڈاکٹر کا چار کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ پھر وہ بولا، اس کا خدشہ مجھے پہلے ہی تھا۔ وہ اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ ہم سنگم کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تفصیل سے ساری باتیں بتاؤ۔ میں نے سب کچھ تفصیل سے دہرا دیا۔ پوری بات سن کر ڈاکٹر کا چار نے فوراً سوال کیا، آفاق کو ان حالات کی اطلاع دی؟ میں نے اسے فوراً ہی فون کر دیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ بس اتنا ہی کہ اب دیکھے گا وہ ان حالات میں کیا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا چار کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن جب خاموشی طویل ہو گئی تو پھر مجھے بولنا ہی پڑا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کا چار اس طرح چونکا جیسے بہت گہرے خیالات میں غرق رہا ہو۔ ڈاکٹر، میں پھر بولا، حالات اب نہایت غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ میری دانش میں تو اس کا امکان بہت کم رہ گیا ہے کہ ہم سنگم کو اغوا کر لیں۔ شاید، ڈاکٹر کا چار نے آہستہ سے کہا، اس لیے میں کہہ رہا بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کبھی وہ وقت آ ہی نہ سکے جب میں اپنے بارے میں کچھ جان سکوں۔ خیر، ایسا تو نہیں ہوگا، ڈاکٹر کا چار نے آہستہ سے کہا، کبھی نہ کبھی تم اپنے بارے میں سب کچھ جان ہی لوگے، لیکن موجودہ حالات میں اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتا ہی دوں۔ اب تک اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم سرکش ہو جاتے اور ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنے لگتے، اور اس طرح پرنسس تارا کا پلان تباہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ پلان تباہ ہو ہی چکا ہے۔ رینوکا دیوی ہمارے پروگرام سے واقف ہو چکی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اس آپریشن کا چارج تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی گڑبڑ ہو جانے کی صورت میں مجھے ہز ایکسیلنسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ ہز ایکسیلنسی کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یکایک ڈاکٹر کا چار کھڑا ہو گیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، میں آپ کے والد کا ذکر کر رہا ہوں یور ہائنس۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ میں حیرت سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں یور ہائنس، ڈاکٹر کا چار نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ ہم اس جہاز کو اغوا کر کے جس جزیرے پر لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس جزیرے کے شہزادے ہیں، آپ کے والد اس جزیرے کے حکمران ہیں۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت سے ڈاکٹر کا چار کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ اب بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ کچھ وقت اس طرح گزر گیا جیسے کیبن میں کوئی زی روم موجود ہی نہ ہو۔ میں ڈاکٹر کا چار کا منہ تک رہا تھا، اور شاید اس وقت میرے چہرے پر بھی کسی قسم کے تاثرات نہ ہوں، لیکن میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔
ڈاکٹر کاچار کا یہ انکشاف ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے میری ذہنی فضا بالکل ریزہ ریزہ کر کے رکھ دی تھی۔ میں اپنی شخصیت کو یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈگمگاتا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے سے یہ بات قطعی نہیں ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے مجھ سے مذاق کیا ہوگا۔ کچھ وقت گزرا تو میرے دماغ میں چلتی ہوئی آندھیوں کا زور ٹوٹا اور مجھے کچھ باور آنے لگا کہ ڈاکٹر کاچار کا یہ حیرت انگیز انکشاف حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے اپنی شخصیت کو اول تاخیر کسی کہانی کا کردار محسوس کیا تھا اور اب حالات کے اس موڑ پر بھی یہی بات محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری طرح کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہو جو انہیں کہانیوں کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ شاید اس دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر کاچار بدستور مؤدب کھڑا ہوا تھا۔ اب میں اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈاکٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا، آپ اس طرح کیوں کھڑے ہو گئے ڈاکٹر؟ اس لیے کہ میں اپنے وطن کا ادنا سا باشندہ ہوں اور آپ ہمارے ملک کے ولی عہد ہیں۔ آپ ہمارے شہزادے ہیں۔ آپ کی تعظیم مجھ پر فرض ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے اپنا رویہ محض اس لیے مختلف رکھا تھا کہ اگر آپ کو اپنی شخصیت کا ادراک ہو جائے تو پھر آپ خود سر ہو جائیں گے، ہماری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اب حالات کے اس موڑ پر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ ان حالات میں آپ ہی کو اس آپریشن کا انچارج بن جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے اس ایکسیلنسی کے سامنے سبک سر ہونا پڑے۔ جانے کیوں مجھے اس ڈرامائی کیفیت میں بھی ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے کہا، گویا اب آپ ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود بری الذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے یور ہائنس۔ ڈاکٹر کاچار بدستور مؤدب کھڑا ہوا تھا۔ خیر، میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، اب آپ بیٹھ جائیں، میں سارے معاملے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں ابھی سب کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ اس طرح نہیں، میں نے زور دے کر کہا، اب آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ یوں کھڑے رہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا تھا، عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا۔ پلیز آپ بیٹھ جائیں اور اطمینان سے مجھے سب کچھ بتائیں۔ میں کھڑے کھڑے بھی سب کچھ عرض کر سکتا ہوں یور ہائنس۔ نہیں، آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں ہنسا اور پھر بولا، اگر آپ میری یہ بات اس طرح نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کو اس کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ڈاکٹر کاچار کی آواز بھر آ گئی۔ نہیں، میں سنجیدہ ہو گیا۔ میں صرف التجا کروں گا اور نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس التجا کو مسترد نہیں کریں گے۔ آپ اس طرح بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں یور ہائنس۔ ڈاکٹر کاچار آبدیدہ سا ہو گیا، اور اس طرح میں بھی شرمندہ ہو رہا ہوں تو پھر کیوں نہ آپ بیٹھ ہی جائیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کی اجازت سے۔ ڈاکٹر کاچار نے کہا اور بیٹھ گیا۔ نہیں، میں بھی بیٹھ گیا اور بولا، میری اجازت سے نہیں بلکہ میری التجا کے مطابق۔ آپ مجھے مزید شرمندہ نہ کریں یور ہائنس۔ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے التجا کریں۔ آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ میرے بزرگ ہیں اور یہ میرے بہت مضبوط الفاظ ہیں کہ میں زندگی بھر آپ کا احترام کرتا رہوں گا۔ اگر یوں ہوا تو میں زندگی بھر اپنی اس عزت افزائی پر فخر کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر کاچار کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اب میں تفصیلات جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کاچار میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر دیوار کی طرف تکنے لگا۔ شاید وہ ان الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا جن سے اس کہانی کا آغاز کر سکے۔ وہ کہانی جسے سننے کے لیے میں ایک عرصے سے خاک بسر تھا، میرے ماضی کی کہانی۔